بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار و مشرکین نے ہر دور میں قرآن کے اندر شبہات نکالنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے قلوب و اذہان کو قرآن اور دین اسلام کے متعلق شبہات میں ڈالنے کی بڑی کوششیں کی ہیں۔ فی زمانہ نت نئے فتنے سامنے آتے ہیں اور ان میں 4 سب سے بڑے فتنے ہیں۔ پہلا فتنہ لبرلزم کا فتنہ ہے، دوسرا فتنہ سیکولرزم کا فتنہ ہے، تیسرا فتنہ ناسبیوں کا فتنہ ہے، چوتھا فتنہ خوارج کا فتنہ ہے۔ خوارج اور نجدیت یہ تقریباً آپس میں ملتے جلتے ہیں ان کے نظریات۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے کہ روحانیت کے متعلق مسلمانوں کے دل کے اندر شکوک پیدا کیا جائے۔ یہ شکوک اس طریقے سے پیدا کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کو دم کر کے کسی کا علاج کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اگرچہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم فلاں شرعی رقیہ ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ اصل میں یہ قرآن سے شفا لینے کے منکر ہیں۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ میں آستانے میں علاج ہوتا ہے، پیر صاحب ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جعلی پیروں کو نہیں مانتے۔ تو جناب مطلب یہ ہے کہ نقلی پیروں کو نہیں مانتے۔ ہاں جی، نقلی پیروں کو نہیں مانتے۔ تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جان، نقل ہمیشہ اصل کی ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ اصل موجود ہے تو اس کی نقل بنی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اب ڈاکو ان کی وردی پہن کے ناکہ لگا کے لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی علاقے کے اندر جا کر MBBS ڈاکٹر کا گیٹ اپ بنا کر بورڈ لگا کر وہاں لوگوں کو لوٹ لیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے قصائی حرام گوشت فروخت کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ سارے قصائی ختم کر دیے جائیں، سارے ڈاکٹر میڈیکل کی اہمیت ختم کر دی جائے؟ اسی طرح اگر انسان کی انگلی کو گوبر لگ جائے، گندگی لگ جائے، تو دانشمند آدمی کبھی نہیں کہے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ کہے گا اس کے ہاتھ کو دھو لو۔ اگر کسی شعبے کے اندر، جس طرح بہت سارے شعبے ہیں ان کے اندر 2 نمبری ہوتی ہے، تو 2 نمبری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس تمام شعبے کی دیواریں گرا دیں۔ تو پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو جعلی ہے، اصلی پیر بتاتے ہیں جو حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، شریعت کا پابند بھی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ پیر صاحب ہیں تو اچھے، پر تعویذ دیتے ہیں، اور من تعلق تمائما فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا وہ مشرک ہو گیا۔ ہم دم کو مانتے ہیں، تمیمے کو نہیں مانتے، تعویذ کو نہیں مانتے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جناب، وہ جو ایک اور پیر صاحب ہیں، وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، باشرہ بھی ہیں، وہ تعویذ بھی نہیں دیتے، وہ صرف اور صرف پھونک مارتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں یار چلو ٹھیک ہے، لیکن نہیں مانتے ہم۔ اگر یہ اتنا کامل ہے پیر صاحب اتنا کامل ہے، تو پیر صاحب مجھے یہ بتا دے کہ میرے جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ اگر پیر صاحب اتنا قابل ہے تو کھڑے کھڑے میری ٹانگ توڑ دے۔ پیر صاحب اتنا قابل ہے تو میری مری ہوئی ماں کو زندہ کر دے، اسرائیل کو پھونک سے اڑا دے، بارش برسا دے۔ تو مجھے ایک آدمی ایسا ملا، میں نے کہا بھائی یہ آپ سارے مطالبے کس سے کریں گے؟ دجال سے کریں گے۔ اور دجال جب آئے گا، جب دجال ظاہر ہوگا، تو آپ جیسے لوگ دجال کو کہیں گے اگر تو اتنا قابل ہے، تو اتنا بڑا ہے، تو میری ماں کو زندہ کر دے۔ تو دجال آپ کی ماں کی شبیہ آپ کو دکھائے گا، تو آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو پھونک مارتا ہے، اس کو شفا ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ولی سے ڈیمانڈ کر کے اس سے کرامت ظاہر نہیں کرائی جا سکتی۔ کرامت کس وقت ظاہر ہو، یہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ کس سے کرامت ظاہر کرے، یہ اللہ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ناصبی ہیں،
جن کے دل اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کے اندر پیری مریدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ یزید کے گن گائیں ان کو قرآن کے اندر سے آیات شفا نظر ہی نہیں آتی۔ جو لوگ واقع کربلا کے اوپر اپنی آنکھیں بند کر لیں، حضرت امام علی مقام کی شہادت کے اوپر ان کو یزید کے مظالم نظر نہ آئے، ان کو قرآن کے اندر روحانیت کی آیتیں کہاں سے نظر آئیں؟ وہ خارجی جنہوں نے باب العلم کو شہید کیا، شاہ مردان کو شہید کیا مسجد کے اندر، وہ آج کے اس دور کے ولی کو کیا مانے گا؟ جن ولیوں کو روحانیت ملی، حضور کا فیضان مولا علی شیر خدا کے قلب سے جاری ہوا، تم نے مولا علی شیر خدا کو تمہارے بڑوں نے شہید کیا، تو آج اگر کوئی مولا علی شیر خدا کا نام لیوا، اگر وہ لوگوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، تم اسے بھی نہیں مانو گے، تعجب کی بات نہیں۔ اسی طرح خوارج، ناصبی، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں تقریباً، نجدی۔ اس لیے اس دور کے اندر اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو پیر ہیں، فقیر ہیں، یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ اسپتالوں میں کیوں نہیں جاتے؟ بھائی پیروں فقیروں کے پاس آتے ہی وہی مریض ہیں جو اسپتالوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے لوٹ لیا ہوتا ہے، ان کا سرمایہ بھی لوٹ لیا ہوتا ہے، اور ان بالکل آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار چلو یار کسی سے اللہ اللہ کرا دیتے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس آستانوں میں آتے ہیں، اتنی ان کے پاس فائلز ہوتی ہیں، اس کے اندر ایم آر آئی رپورٹ، سی ٹی اسکین، انڈوسکوپی، لیب کی رپورٹ، وہ بیچارے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ وہ لٹے پٹے جب آتے ہیں، جب اللہ ان کو اپنے کلام کی برکت سے، حضور کے قدموں کی برکت سے شفا عطا کرتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے کامل ہیں، یہ کشمیر کیوں نہیں آزاد کرا دیتے؟ اور جاہل ہو، کشمیر جہاد سے آزاد ہوگا۔ صحابہ کرام نے ایک یہودی کو دم کیا، جیسے زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا، اور اس کے اوپر 30 بکریوں کا ہدیہ لیا تھا، 30 بکریوں کا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے یہ 30 بکریاں لی ہیں۔ حضور نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھو، اور انہوں نے وہ سورۃ الشفاء، سورۃ الفاتحہ، وہ سورت پڑھی تھی۔ سورۃ الفاتحہ کے 25 نام ہیں، ام القرآن بھی ہے، سورۃ الشفاء بھی ہے، سورۃ السوال بھی ہے۔ صحابہ نے وہ پڑھی تھی، اللہ نے اس یہودی کو شفا دے دی۔ تو قرآن کے اندر مسلمانوں کے لیے خاص شفا ہے، کافروں کے لیے عام شفا ہے۔ تو یہ لوگ روحانیت کا انکار کر کے، قرآن کی آیات شفا سے انکار کر کے، خارجی ناصبی ہیں جن کے نام مسلمانوں والے ہیں، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ نام نہاد علماء جن کی حلقوں سے قرآن نیچے، جن کی یعنی حلق سے نیچے قرآن نہیں اترتا، گیٹ اپ انہوں نے سارا مولویوں والا بنائے ہوئے، وہ کہتے ہیں بھائی قرآن سے ہم شفا کو نہیں مانتے۔ صحابہ نے اس طریقے سے آستانے بنائے، اور بھائی صحابہ کے دور میں پیشاب کے ٹیسٹ بھی نہیں ہوتے تھے، صحابہ کے دور میں یہ ڈیجیٹل جو مشینی دور ہے، یہ سارے ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کے دور میں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، مساجد فلاں ساری چیزیں نہیں تھی جو آج تم کر رہے ہو۔ جب نیا نیا لاؤڈ سپیکر آیا تو انہیں مولویوں نے فتوے لگائے کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر اذان جائز نہیں ہے، تصویر جائز نہیں ہے، فلاں جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے تقریباً 50 سال کے بعد، تو آج ان لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ روحانیت اللہ پاک نے قرآن کے اندر رکھی ہے، اور جس طرح ایم بی بی ایس کی سند اور سرٹیفکیٹ، ایم بی بی ایس کی ڈگری ملتی ہے، تو اسی طرح روحانیت کی ڈگری حضور کے قدموں سے ملتی ہے۔ یہ سلاسل کی کڑیاں ہیں، لڑیاں ہیں، یہ حضور کے قدموں تک جاتی ہیں۔ مشائخ چشتیہ ہیں، قادریہ ہیں، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، جتنے بھی مشائخ ہیں، جتنے بھی روحانیت کے یہ مراکز ہیں، ان کا تعلق رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ساتھ ہے۔ تو روحانیت کی ڈگری حضور کے قدموں سے، حضور جس کو عطا کرتے ہیں اسی کو ملتی ہے۔ اگر کوئی نقلی لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں، تو اس طرح ہر چیز کی نقل ہے، ڈاکٹروں کی بھی نقل ہے، تو ہم سارے ڈاکٹروں کو دریا میں بہا دیں،
پولیس کی وردی پہن کے لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں، تو کیا آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ختم کر لیں؟ اس طرح بہت سارے شعبہ جات میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر لبرلزم کے جو جراثیم سرایت کر چکے ہیں، نام مسلمانوں والے عبد الباسط، عبد الرحمان، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کو بطور نظام کے نہیں مانتا، میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن سے شفا کو نہیں مانتا، میں اسلام کو تو مانتا ہوں لیکن اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتا، میں اسلام کو تو مانتا ہوں تزکیہ نفس کو نہیں مانتا۔ تو یہ کچھ لے لینا کچھ رکھ لینا یہ یہودیوں والا کام ہے۔ یہودیوں نے بھی جو چیزیں ان کے خلاف تھی وہ انہوں نے تورات سے مٹا دی تھی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔